بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ کیا جنت میں ناجائز جو خواہشات ہیں وہ ہوں گی؟ انسان جو کچھ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں کرے، اور اگر دنیا میں اپنے آپ کو روکے رکھے، اللہ سے ڈرتا رہے، تو کیا اس کی ہر خواہش وہ جائز ہو یا ناجائز ہو یا غلط ہو، وہ کیا جنت میں پوری ہوگی؟ جیسے کہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ مردوں کو تو 72 جو ہے وہ بیویاں ملیں گی، 2 کا تعلق جو ہے وہ دنیا سے ہوگا اور 70 کا جو ہے آخرت سے ہوگا، یعنی حوریں ہوں گی، یا ایسی جیسے کہ مرد کو زیادہ عورتیں ملیں گی، کیا کسی عورت کو بھی زیادہ مرد جو ہے وہ ملیں گے، یا ان کی جو شادیاں زیادہ ہوں گی، یا ان کو غلام جو ہے وہ بھی زیادہ جو ہے ملیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنت کے اندر کوئی بھی ناجائز خواہش جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوگی۔ کوئی اس طرح کی خواہش جو اللہ کے قانون اور فطرت کے خلاف ہوگی وہ جنت میں کبھی بھی انسان کے ذہن اور دماغ میں آئے گی نہیں، کیونکہ ہر بری خواہش، ہر خلاف قانون بات کا منبع جو ہے وہ ابلیس اور شیطان ہے۔ تو جب ابلیس جو ہے وہ جنت کے اندر وہ جا ہی نہیں سکے گا، اسے وہاں لے جایا ہی نہیں جائے گا، تو انسانوں کے اندر کوئی بری خواہش جو ہے وہ پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ حامیم سجدہ کے اندر ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ تمہارے لیے جو کچھ تم وہاں چاہو گے اور طلب کرو گے، اور رب کائنات تمہارے لیے جو ہے وہ پورا کر دے گا۔ تو لہٰذا پورا ضرور کیا جائے گا، لیکن خواہش وہی ہوگی جو جائز ہوگی، کیونکہ وہ ناجائز خواہشات خلاف قدرت اور خلاف فطرت قوانین والا مادہ ہی انسانوں کے اندر سے جو نکال دیا جائے گا۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جو جنت کی بیویاں ہوں گی، عورتیں ہوں گی، عورتیں ہوں گی، وہ بول و براز، منی اور حیض اور ناک کی جو ہے وہ رزش اور اس طرح کے دیگر چیزوں سے وہ جو ہے وہ پاک ہوں گی، اور ان کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوگا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ پیشاب اور جنابت کے وقت ان سے یا مردوں سے جو ایک جو ہے وہ پسینہ نکلے گا، اور وہ پسینہ بھی انتہائی خوشبودار ہوگا، ہر انسان کے بالوں سے لے کے اس کے قدموں تک وہ نکلے گا، اور جب وہ نکلے گا تو اس سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں جو وہ آئیں گی، اور پھر خوشبوؤں کے بعد جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ مطلب حاجت پوری ہو جائے گی، اور انہیں کسی طرح کی رطوبت اور جو ہے حیض، نفاس یا کہ دیگر منی وغیرہ اس کی کبھی بھی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک اہل کتاب شخص آیا اور اس نے آ کے سوال کیا، جی کہ اے محمد، آپ کا گمان یہ ہے کہ جنت کے اندر لوگوں کو بیویاں ملیں گی، وہ وہاں کھائیں گے، پیئیں گے اور اپنے ازدواجی معاملات کو وہ پورا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ضرور کریں گے۔ تو اس نے کہا جی تو پھر ان کو تو حاجت کی بھی ضرورت پیش آئے گی، بول و براز کی اور دیگر جو چیزیں ناپاک ہیں، جنبی ہونے کی حالت کی کیفیت بھی طاری ہوگی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، دنیا کے 100 افراد کے برابر ایک جنتی آدمی کو کھانے پینے اور دیگر ازدواجی معاملات کی طاقت جو ہے وہ عطا کی جائے گی، لیکن ان کی خواہش جو ہے وہ پوری صرف پسینے کے نکلنے سے ہوگی، اور اس کے علاوہ کوئی نجس چیز، پلیز چیز جو ہے وہ جنت کے اندر نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی ایسی خواہش جو ہے وہ جنت کے اندر پیدا ہوگی کہ جو انسان کو اللہ کے حکم عدولی کی طرف یا دنیا میں جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے جو منع کیا اور حرام قرار دیا ہے ان کی طرف انسان جو ہے وہ کبھی بھی اور کسی صورت میں جو ہے وہ نہیں جائے گا۔ وہاں پاکیزہ لوگ ہوں گے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ان کے معاملات بھی انتہائی جو ہے وہ پاکیزہ ہی ہوں گے۔